پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت یاجی کے ساتھ، ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے کون کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی۔ اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آریں، وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں،
پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے. آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے. ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ. ہماری ضرورت ہے اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے. حلف اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف. ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں. نہ ہم جھنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنمی بننے دیں گے. آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے اب تو